جد الحسن والحسین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من وبنا جميعا من رسول الله ومن رسوله والفضل والفضل والرحمة بالناس الأمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن الكرم يا أكرم الخلق وأيها الخلق سوى تعریف اگر ڈھونڈے گی سامنے محمد ساری تو بڑی چیز کے سایہ کا ملے گا تیرے عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے جب میں عشق محمد سے صلاۃ کے بعد میرے انتہائی قابل سرکردین معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام آج کی ہماری یہ محفل ہمارے پیارے بھائی اور اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ حج کی شہادت سے میرا من ہو کے تشریف لائے ہیں ان کے استقبال کے لیے اور ان کے اور ہم اپنے سب گناہوں کی معافی کے لیے کہ اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ کریم اس محفل کو ان کے لیے اور ہم سب کے لیے گناہوں کا کفارہ اور ہمارے جو آباء و اجداد چلے گئے ان کے لیے بخشش کا سبب ہے آج بہت بڑی سعادت ہے اور پھر کرم والا کرم کے ساتھ وہ ہستی بھی ساتھ ہو کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے آدھی نماز پڑھ چکا ہوتا اور کاش کے پیچھے میری ماں ہوتی اور مجھے آواز دیتی بیٹا محمد ادھر آؤ تو میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا سبحان اللہ میں ایک دفعہ والدہ صاحبہ کے ساتھ سعادت نصیب ہوئی آج میں نے والد صاحب کے ساتھ کیا تھا اور پھر الحمدللہ و شکر اللہ کے والد صاحب والدہ ساتھ تھے مجھے لے گئے زبردستی اور والد صاحب کا وہیں پہ وصال ہو گیا احرام کی حالت میں دوسرا عمرہ کیا ہے تو پھر وہیں پہ بیت اللہ شریف کے سامنے دعا کی ہے اللہ نے قبول کر لی وہاں پہ سوائیں بہت کم قبول ہو گئی ہمارا علاقہ 86 گاؤں ہے اور میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا پاؤں کے نیچے جس کا کہتے ہیں آتی ہے اس طرح کی دنیا کٹی تھی میں نے کہا یہ کیوں اتنے اکٹھے لوگوں کے بڑے بڑے استاد بھی بہت ہوئے شیخ الحدیث کیونکہ والد صاحب کو چھٹی آتی تھی کہنے لگے یہ سعادت کسی کو نہیں ملی جو تیرے والد کو ملی 1918 کا بندہ ادھر بڑا بابا کھڑا تھا اس کے ساتھ جو لڑکے نوکری کے لیے گئے سیلفیاں بنا رہے تھے تو اس نے مجھے دیکھا تو کہتا ہے یہ نوکری کیوں ہو رہا ہے ان کے والد فوت ہو گئے کہتے کدھر فوت ہوئے کہتے ادھر عمر کے لیے آئے تو فوت ہو گئے تو ان کو کہتا ہے تم پیچھے ہٹو اور میرے ساتھ کھڑا ہو کے مجھے سینے سے لگا کے مبارکیں دینا اور مجھے جتنے بھی فون آئے پوری تقریباً یورپ سے ہر جگہ سے فون آئے تو مجھے کسی نے یہ نہیں کہا افسوس ہے ہر ایک نے کہا مبارک ہوا وہ بابا جو ہے میرے ساتھ سیلفی بنا کے کہتا ہے کہ تیرے ابو نے کون سا کام کیا تھا کہ جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ منہ سے دعا مانگی اور قبول ہو گئی میں تو ایک میری عمر دیکھ 1918 کی پیدائش ہے کتنے بنتے ہیں 100 سال سے اوپر بنتے ہیں میں میرے پوتے پوتیاں آگے ان کے بچے بھی پر پوتے پر پوتیاں بھی جو ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں میں ہر سال مرنے کے لیے آتا ہوں اس سال میں نے 1 مہینے کا ویزا لگایا اور جہاں رش بندر ہوتی میں
کر دیتا ہوں کہ کہیں کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاؤں، لیکن میرے مقدر میں موت نہیں ہے ادھر کی. آج میرا آخری جو ہے وہ آخری چند گھنٹے میں واپس چلا جاؤں گا. اور تم کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے والد نے منہ سے نکالی دعا اللہ نے قبول کر کے اپنے گھر رکھ لیا ہے. تو کیا کام کرتے تھے؟ میں نے کہا انہوں نے دین کی خدمت 45 سال کی بغیر پیسوں کے. پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان دی، بڑا ہوا تو اس کو قرآن پڑھایا، نماز سکھائی، 5 نمازیں پڑھائی، شادی ہوئی تو اس کا نکاح پڑھایا، اور اپنی کھیتی باڑی کر کے تو وہ اپنا نظام چلاتے تھے. تو کہتا ہے تیرے ابو کی خدمت قبول ہو گئی. تو پھر اس سے اگلے سال میرے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے ابو کی برسی کرنی ہے. میں نے کہا تم لوگوں کو بلا کے مرغے چھوڑ کے کھلا کے چلے جاؤ گے سارے دعوت علی، تو میں برسی ابو کی ادھر ہی کروں گا. میں والدہ کو پھر لے کے چلا گیا. جو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں، والدہ کو لے کے گیا. میں نے کہا کہ ابو کی برسی ہم نے ادھر کرنی ہے. تو وہاں پہ گیا، ہم عمرے تھے. 2016 میں فوت ہوئی والد صاحب اور 2017 میں پھر ہم عمرے تھے. تو میں مطاف میں بیٹھا تھا، والدہ تھک گئی تھی، تو مطاف میں بیٹھ کے میں ان کی ٹانگیں دبانے لگا. جو اصل میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، تو میں ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا تو پیچھے ایک سفید ریش بابا آ کے میرے کاندھوں کو دبانے لگا. میں نے دیکھا، میں نے کہا شاید تو واقف ہوگا. پیچھے دیکھا تو ناواقف بندہ ہے بھی وہ انڈین ہے. تو میں نے کہا بزرگوں کیوں مجھے گناہگار کرتے؟ تو کہتا ہے یہ کیا کون ہے تیرے ساتھ؟ میں نے کہا کون ہے؟ میری ماں ہے. تو کہنے لگا اچھا یہ آپ کی امی ہے، مجھے بھی دبانے دو. میں نے کہا شریعت اجازت نہیں دیتی. کہتا ہے پھر میں جو آپ کے ہاتھ لگے وہ ہاتھ ہی دبانے دو. میں نے کہا کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا آج سے 2 سال 3 سال پہلے میں نے امی سے کہا تھا، میری امی نے کہا کہ کاش مجھے بھی کوئی مدینہ لے جائے. میں نے کہا امی میں سب دھڑ کی بازی لگاؤں گا، بچوں کے منہ سے والا چھین کے میں جمع کروں گا. جو ہی جمع ہوئے میں اپنی امی کو ساتھ لے کے جاؤں گا. پیسے جمع ہوئے لیکن میری ماں اس دنیا میں نہیں. تو میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کے دوران میں نظر دوڑا رہا تھا کہ کوئی ایسا خوش نصیب مجھے مل جائے کہ جو مطاف میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں. تو مجھے تو نظر آیا تو میں تیرے پاس آیا. یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے اللہ نے آج کی سعادت بھی اور ساتھ پھر ماں کی خدمت بھی نصیب کی. ماں کا تو کوئی بھی اس کی محنت کا پھل نہیں دے سکتا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا 40 سال مسلسل میں حج کرنے گیا. 40 سال میں نے دیکھا ایک بندہ ہے کاندھوں پہ اٹھائی ہوئی ایک نہ اس کی آنکھیں ہیں، ہاتھ اس کے ٹیڑھے ہیں، ٹانگیں اس کی ٹیڑھی ہیں، اور کاندھوں پہ اٹھا کے اس کو طواف کراتا ہے بیت اللہ شریف کا. تو میں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ بندہ خدا یہ کون ہے؟ اور تو مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے ہر سال میں تجھے دیکھتا ہوں کہ کاندھوں پہ بٹھا کے تو اس کو پھرا رہا ہوتا ہے، کعبے کا طواف کر رہی. کون ہے؟ کہتے کہ میری ماں ہے. کہا کدھر سے آیا؟ کہا میں بصرہ سے پیدل آتا ہوں حج کرنے کے لیے، پیدل ماں کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتا ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا. اور پھر اس کو حج کراتا ہوں، میں پیدل طواف کرتا ہوں، حج کے ارکان سارے اس کو پیدل اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کراتا ہوں. کہا کیا تیرا مدعا کیا ہے؟ کہا مدعا یہ ہے کہ جو ماں کا احسان ہے میرے اوپر میں اس کو دنیا میں چکا دوں، ختم کر دوں. ہاں جی، باقی نہ رہے میرے پلے کوئی قرضہ ماں کا. تو مالک بن دینار کہتے ہیں یہ تو 40 سال ہیں، اگر 40 کروڑ سال بھی تو ماں کو ایسے کرا پوری دنیا میں اور طواف کرا اور حج کرا اور عمرے کرا کاندھوں پہ بٹھا کر، تو ماں کی ایک رات وہ جب پیشاب کیا تھا تو نے تو وہ سردیوں کے موسم میں خود گیلی جگہ سو گئی اور مجھے اپنی چھاتی پہ رکھ کے اپنی حرارت چھاتی کی دے کے سلا کے لوہیاں دے کے سلایا، خود جاگتی رہی. اس ایک رات کا بھی تو احسان نہیں پورا کر سکتا. لیکن سعادت ہوتی ہے، کیونکہ مجھے یہ سعادت نصیب ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سعادت ہوتی ہے کہ ماں باپ ساتھ ہوں. تو اس بچے کی سعادت ہے. میں نے ان کو بڑا دل بنایا. میں نے کہا پتر، اور چھوٹے بچے کو بھی میں نے کہا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ موقع ہے جانے نہیں دینا. اپنی امی کو لے کے جاؤ گے. اس سے بڑی پرانی میرے ساتھ اظہار کیا تھا خواہش کا کہ قاری صاحب ایک ہی خواہش ہے کہ حج کرو. میں نے کہا پتر یہ خواہش اگر دے گئی قبر میں نہ ہو تو تم ساری زندگی روتے رہو گے. تو اللہ نے بات سن لی اور اس بچے نے باقی بچوں نے تعاون کیا اور اس نے
یہ دے گیا ساتھ، اس نے خدمت کی، اللہ قبول فرمائے۔ یہ حج بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے تفیض رب نے حج بھی کرا دیا۔ 2008 میں میں نے حج کیا تو میرے ذہن پہ یہی شعر تھا، تو میں طواف میں بھی درود سلام پڑھتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا۔ ایک طواف میں بتانے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ذوق کے لیے کہ کبھی درود تاج کا طواف کر رہا ہوں، کبھی درود مدینہ کا، کبھی درود موسیٰ کا، اس طرح۔ تو مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ یہاں دعائیں مانگنی ہے، تو درود ہی پڑھتا رہتا ہے۔ تو میں نے اسے دیکھا، پاکستانی تھا، میں نے کہا کس مکتب فکر سے تعلق ہے؟ کہنے لگا میں دیوبند سے ہوں، یہاں دعائیں مانگنی ہے، درود نہیں پڑھنا، درود مدینہ شریف جا کے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا میں نے تمہاری کتاب تبلیغ نصاب میں پڑھا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا، اس نے اپنے ابو سے کہا چلو ابو حج کرنے جائیں اس قافلے کے ساتھ۔ ابو بھی چل پڑا، راستے میں جاتے جاتے جنگل آ گیا، وہاں پہ اس کے باپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی، خراب ہوئی تو قافلے کو چھوڑ دیا اور باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اب اس جنگل پہ آباد میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس چپ کر کے اللہ کے آسرے پہ بیٹھ گیا، یا اللہ تیرے گھر کی مسافر ہے اور یہاں پہ یہ مصیبت بن پڑی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ باپ کی روح جو ہے وہ بھی کف سے پرواز کر گئی، باپ فوت ہو گیا۔ اس کمپلسی کے عالم میں یارو مددگار باپ بھی فوت ہو گیا، پڑا ہے نہ کچھ اور کفن کے لیے، کچھ مربع سے تجہیز و تکفین کے لیے۔ اپنے باپ کو اس نے لٹا دیا، لٹانے کے بعد اس کو اوپر کپڑا دے دیا تو خود بیٹھ گیا، چوکڑی مار گئے سے تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی۔ دیکھا کوئی ایسا آ رہا ہے جس کے مخلوق کو چند بدن شاشانی ہے، چمکے لاڈ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے، اور اکھی ہے مر بھریا۔ میرا نشان نے جب دیکھ لیا نا تو یہ ایک دفعہ دیکھنے سے نقشہ کھینچا، لیکن پھر ساری زندگی تڑپتے رہے اس دیدار کے لیے اور یہی دعا کرتے رہے، نہ سکھدیاں تے قرلامیاں تے لکھ واری صدقڑے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت بھی آؤں کھڑیاں۔ لا محت و محتت برد یمن، روزے پاک میں چلے گئے کہتے لا محت و محتت برد یمن، من بھاوری شکل دکھاؤ سجن، او مٹھی گالی الاؤ مٹھن جڑی ہمراہ وادی سن کریا۔ دیکھا میں نے تو میں جس راستوں سے وہ گزر کے آ رہے تھے وہ راستے بھی معطر اور منور ہو رہے تھے اور خوشبوؤں سے مہک رہے تھے، فضا مہک رہی تھی۔ وہ آئے اور آ کر میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اوپر سے ہاتھ پھیرا تو میرا کپڑا ڈال دیا اور میرے باپ کا چہرہ چمکنے لگا، نور سے منور ہو گیا۔ تو میں نے خواب کے عالم میں دامن پکڑ لیا، میں نے کہا شفیق مہربان کون ہو اس پرسان حالی میں جہاں کوئی بھی نہیں اپنا بگانا، انسان بندہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرا باپ مر گیا ہے، ایک تو مر گیا، دوسرا اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، حج کرنے جا رہا ہے چہرہ بگڑ گیا، اب کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا، تو کون ہے؟ اتنی مہربانی فرمائی کہ میرے باپ کا چہرہ بھی صحیح کر دیا اور نور نلا نور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں تیرا نبی محمد رسول تیرا باپ اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی بہت زیادہ کرتا تھا، بہت نافرمانی کرتا تھا اور اسی نافرمانی میں مر گیا۔ اللہ نے ایمان کی دولت اس سے چھین لی، اس کی شکل اللہ نے بگاڑ دی، جہنمیوں کی صورت بنا دی۔ تو جب اس کی یہ کیفیت ہوئی تو اس کی روح تڑپی اور کہنے لگی کریم آقا ہم نے تو سنا تھا تو بڑا لجپال ہے، آج اس ہمیں لجپالی کی ضرورت ہے، اللہ نے ایمان بھی سلب کر لیا ہے، چہرہ بھی بگاڑ دیا ہے، میں بے شک بڑا گناہگار تھا، میں خدا کا نافرمان تھا، لیکن جس وقت میں تنگ ہوتا تھا گناہوں سے تو چھپ کے آقا تیرے اوپر درود تو پڑا کرتا تھا، درود و سلام پڑا کرتا تھا، تو میں آیا ہوں اسے ایمان واپس دلانے کے لیے۔ تو وہ شخص اٹھا خوشی سے اور اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کی، دوسرا پیچھے قافلہ آ گیا، ان کو دکھایا خوشی سے، دیکھو میرا باپ مر گیا ہے، دیکھو چہرہ کتنا سونا ہے، یہ نہیں پتا کہ سونا کس نے سونا بنایا ہے جی۔ جنازہ کر کے دفنا کے چلا گیا، جاتا ہے بیت اللہ شریف کے طواف کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا،
صفا مروہ پہ درود و سلام. کسی نے کہا بھائی ادھر درود و سلام نہیں, دعائیں مانگنی ہیں. اس نے کہا دعائیں تو تم مانگو, پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں قبول ہوں گی, لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں میں راستے میں پریکٹیکل دیکھ کے آیا ہوں کہ جس لجپال نبی پہ بھیج رہا ہوں اتنا لجپال ہے, اس جیسے کمینے کے پاس جو بے ایمان ہو کے مر رہا تھا اس کے پاس بھی تشریف لے آئے. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل المراد حاضری تو اس پاک در کی تھی. ہمارا یہ کنسپٹ ہے کہ حج بھی جو ہے یہ بھی حضور کے صدقے اللہ نے کرا دیا. ہم تو مدینے جا رہے تھے, ہم تو مدینہ پاک جا رہے تھے, وہاں جا رہے تھے. مجھے ایک شخص کہنے لگا استاد جی آپ تقریر میں بھی کہتے ہیں ادھر بھی کہ مدینہ شریف دیکھو بیت اللہ شریف. ادھر مکہ میں بھی مجھے کچھ لوگ کہنے لگے. ایک منسٹر تھا میرے کمرے میں حج میں, وہ بھی مجھے کہنے لگا کہ استاد جی مدینہ ہم نے دیکھا ہوا ہے, میں آپ کے پیسے ٹکٹ کراتا ہوں, آج کل نہیں آیا, ابھی 25-26 دن باقی ہے, تو ہم چلے جاتے ہیں واپس. میرے بھی کام ہے, آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں, تو میں آپ کا ٹکٹ کراتا ہوں, تو آپ جائیں. میں نے کہا بابا جی جائیں آپ, میں نہیں جاتا. 25 چھوڑ کے 25 سال بھی ادھر رہنا پڑے تو مدینے کی حاضری کے بغیر نہیں جاؤں گا. میں تو آیا ہی اس حاضری کے لیے تھا جی. تو مجھے کہنے لگا ادھر 1,00,000 نماز کا ثواب, ادھر 50 کا. میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہے, ادھر 1,00,000 کا چھوڑ کے 50,000 جانا یہ خسارہ ہے, گھاٹا ہے. صدیق اکبر کو نہیں سمجھ آیا, عثمان کو نہیں سمجھ آیا, فاروق اعظم کو نہیں, مولا علی امانتیں دے کے بھاگ رہے ہیں کعبے کو چھوڑ کے. 1,00,000 نماز کا ثواب, انا مدینۃ العلم والی البابو, سبحان اللہ. 1,00,000 کا. میں نے کہا بابا یہ بات نہیں ہے, تو نے تو یہ صرف مسئلہ سن لیا ہے, ادھر 1,00,000 کا ادھر 50 کا سارا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو کھول دیا ہے. فرماتے ہیں کہ رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم لا. ہو گئی تو 1,00,000 گناہ بھی ہوگا, لیکن در رسول پہ صرف 50,000 نیکی کا ثواب ہے. کوتاہی ہو گئی تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ. سبحان اللہ, در پہ آ جاؤ. فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, پھر دعا مانگو اللہ سے, استغفار کرو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور میرا رسول بھی تمہارے لیے استغفار فرمائے گا. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, لام تاکیدی ہے, پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگی. لام تاکیدی ہے, ضرور بضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا پاؤ. سبحان اللہ, بے شک. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤک ہے گواہ, کب رد ہو دعا جی یہ کریموں کے در کی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا نا. ہم تو پڑھتے, ہم سب سمجھتے ہیں صرف اعلیٰ حضرت ایک شاعر تھے, شاعر نہیں تھے. میں اس دن ایک شعر کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ احمد رضا بریلوی نے 153, ہم تو کہتے ہیں 53 علوم حاصل, فرماتے 153 علوم پر دسترس تھی. انگریز سائنسدان جس معاملے میں پھنستے تھے وہ کہتے بریلی چلا جا وہاں احمد رضا کے پاس, وہ تجھے یہ مسئلہ سمجھائے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا. اور اپنی باری آئی تو فرماتے ہیں کہ پارا دل بھی نہ نکلا, سگانے کوئے یاد سے, کہ اے احمد رضا ادھر گیا ہے تو در رسول کے کتوں کے لیے اپنا کلیجہ کیوں نہیں کٹ کے رکھ دیا, دل کیوں نہیں دیا جی. تمہاری جان اتنی پیاری ہے, واہ مدینے کے کتوں سے بھی تو اتنی جان پیاری ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتا ہے اس کے مصطفیٰ, آپ فرماتے ہیں کہ کاش کسی کتے کا نام جامی ہوتا, ایک دفعہ حضور کہتے تھے جامی ادھر آ, میں بھی قسمت کا سکندر سبحان اللہ. اور جامی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں, کہ یہ عام مولوی نہیں ہے کسی فرقے کی جماعت کو, یہ وہ ہستی ہے کہ حج کرنے کے لیے گئے, نعت لکھی تنم فنسودہ جہان پارا ہجرا یا رسول اللہ, یا رسول آپ کی جدائی میں میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, دل میرا پارا پارا ہو چکا ہے. اتنی محبت سے فارسی میں نعت لکھی کہ حضور نے گورنر مدینہ سے خواب میں فرمایا
کہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں ایک عبدالرحمان جامع ہے، اس کو واپس بھیج دیا۔ آپ نے گورنر کمشنر پولیس بھیجی، قافلے کو پکڑ لیا، تم میں عبدالرحمان جامع کون ہے؟ میں فرمایا تو چلا جا واپس، تجھے حاضری کی اجازت نہیں ہے، باقی سارے مدینہ میں داخل ہو جائے۔ سارا سال روتے رہے، دوسرے سال پھر پونیوں سے اور گھٹنوں سے چڑھ کے ریم کے بلی کی طرح گئے۔ شاید میرا اس طرح جانا درے رسول پہ قبول نہیں تھا، گئے اس طرح، جب گئے تو پہنچے، پھر گورنر مدینہ کو خواب آیا، اس کو واپس کر دیا۔ میری جامی ورگی ٹور میرا رومی ورگا عشق نہیں، میری جامی ورگی ٹور، یہ ٹور وہی ہے، پھر واپس کر دیا۔ اگلے سال پیٹ کے بعد نیند کے گئے، سیاست تھی، نہ کانٹے کا خیال، نہ پتھروں کا خیال، زمین کے اوپر تپتی ریت پہ نیند کے جا رہے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو جامی کو واپس کر دیا۔ گورنر خود چلا گیا، اس سے پکڑ لیا، اس نے کہا تجھے ہر سال واپس کرتے ہیں تو کیوں باز نہیں آتا؟ اس کو قید میں بند کرو، ہر سال یہ تکلیف دیتا ہے حضور کو۔ بند کی قید میں بند کر دیا گیا۔ رات کو خواب میں حضور نے فرمایا گورنر مدینہ کو تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی مجرم تو نہیں تھا جس کو انہوں نے بند کیا؟ کہا یا رسول اللہ منع فرماتے ہیں۔ فرمایا میں نے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ اطلاع جو لکھی ہے اتنے درد سے لکھی ہے، اتنے قلب سے اور اتنے پیار اور محبت سے لکھی ہے، اگر یہ ادھر آ جاتا تو یہ کہتا میں حضور کے در اقدس پہ کھڑا ہو کے نعت پڑھوں گا، جب نعت پڑھتا تو مجھے شریعت کی حدیں توڑ کے مجھے قدر مبارک سے باہر نکل کے اس کو گلے لگا کے ملنا پڑتا۔ حسینی دیوبندی دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا رحمت کائنات کے اندر کہ کبیر احمد رفاعی حج کرنے گئے، بڑے بڑے اولیاء اکرام حج کرنے جاتے ہیں، وہ بھی حج کرنے گئے۔ حج کرنے گئے تو در اقدس پہ پہنچے، روضہ پاک کے حضور کی قبر اطہر پہ کھڑے ہو گئے، اس وقت اندر جا سکتے تھے، کھڑے ہو گئے جب تو کہنے لگے اے نانا جی پہلے تو میں باد صبا کے ڈھونکوں کو سلام دو تو سلام دے کے بھیجتا، یا جو ظاہرین طیبہ ہوتے تھے ان کو کہتا میرے نانا کو سلام دینا، لیکن آج تو بنفس نفیس آیا ہوں نا، تو میں نے تو یہی سنا ہے کہ آقا کریم اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں بھی آپ کا دوترا ہوں، نواسا ہوں، اپنا ہاتھ مبارک پار نکالو نظر، میں ہاتھ ڈال کے چوم لوں آپ کا ہاتھ، اگر ملیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ملیں گے تو پھر میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ساری زندگی ادھر ہی رہوں گا، آقا کریم مر جاؤں گا، قیامت آ جائے گی، واپس نہیں جاؤں گا۔ اتنے قلب سے اتنے درد سے الفاظ کہے کہ قاضی زید الحسینی دیوبندی نے لکھا کہ 90,000 کا مجمع تھا مسجد نبوی شریف میں، اس وقت کتنے 90,000 بندہ تھا، ہر ایک نے دیکھا قبر انور شق ہو گئی اور میرے مصطفیٰ کا سونا یہ تو والا ہاتھ باغ آ گیا، اور کے چوما تو پورا مدینہ اس ہاتھ کی روشنی میں اتنا روشن ہو گیا کہ جانور بھڑکنے لگے کہ فجر ہو گئی ہے، اور دودھ پیتے ہوئے بچے ماں کی گودوں میں جا کے رونا شروع کر دیے فجر ہو گئی ہے۔ مدینہ طیبہ کی عورتیں باہر نکل آئی کہ کیا ہو گیا ہے، مدینہ سارا چمک اٹھا ہے، کہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نور ہے۔ پیر میر علی شاہ گور صاحب مجھے یہ بار وقت جب تک ہوتا بھی تھا تو مجھے کہتا تھا کہ وہ عام کرو میں آپ کو آخری لگات و سلام پیش کروں، میں جھوٹ بول گیا، کبھی کبھی مصلحت کے تحت جائز بھی ہو جاتا ہے، ویسے کہتا ہوں مجھے ایمو ویسے بھی مجھے نہیں چلانے مجھے ایمو نہیں چلانے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب یہ کہتا تھا نا تو میں نے کہا اس نے تو کیمرہ لگا دیا، لیکن میرے ان آنکھوں سے حالت فرماتے ہیں غور سے سن رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے سونے کا یہ آنکھیں میرے سے یاد سنوں میں آپ کے ذریعے تو سن جانے کو اور دیکھوں گا، پھر یہ آنکھیں بدلوں کیا کیا دیکھیں، میں یہ بہتری نہیں ہو سکتی، میں شرم کے مارے یقین شرم کے مارے میں نے اس کو ایک بات نہیں کی، میں کیسے سرکار کے جو روزہ اطہر کے سامنے کس منہ سے کن آنکھوں سے دیکھوں گا سرکار، وہ ڈر ہے خدا کی قسم۔ قاضی زید تمام مکاتب فکر کے میرے پاس حوالے موجود ہیں دیوبند کے حدیثوں کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس
ज़मीन अक़दस में आराम फरमा है। हुजूर के वजूद मसऊद को जो ज़मीन पोसे दे रही है और अपने भाग जगा रही है। ये लफ्ज़ कहना भी बेअदबी है कि दफन, ये कहना भी बेअदबी है। वो मुक़द्दस ज़मीन मेरे आका करीम के वजूद मसऊद को पोसे दे के अपने भाग जगा रही है। और भाग्य से जाके तमाम मकाते बेफिक्र के उलमा ने लिखा इजमा है उस पर कि जिस टुकड़े पे सरकार और आपके दोनों यार आपके साथ में बताया वो टुकड़ा फकत काबे से नहीं, जन्नत से नहीं, अल्लाह के अर्श से भी अफसल है। इसीलिए आज़म चिश्ती ने नक्शा खींचा। आप फरमाते हैं कि कुछ जिब्राइल अमीन बोलो। अम्बिया बहुत आए, 1,24,000 किसी नबी की 700 साल होगी, किसी के 1000 साल होगी, किसी की कितनी, लेकिन उस जिंदगी में किसी के पास 10 दफ़ा, किसी के पास 20 दफ़ा है, किसी के पास 30 दफ़ा है। लेकिन महबूब खुदा की 63 साल ज़िंदगी में भी सिर्फ 23 साल मदीना तक 40 साल आपने ऐलान नबूवत फरमाया, ज़ाहिर नबूवत फरमाया, तो 40 से 63 कितने बन गए? 23 साल ज़िंदगी मुबारक में जिब्राइल अमीन 30,000 से भी ज़्यादा हुजूर के पास है। इतने आए कि लगता है कि उधर दिल नहीं लगता था, दौड़ के इधर आता। हालांकि वो मस्जिद थी आपकी, और इतनी बड़ी मस्जिद दुनिया में किसी पीर की नहीं है जितनी बड़ी मस्जिद जिब्राइल की थी, और इतने बड़े मुरीद किसी पीर के नहीं है जितने पीर जिब्राइल के सारे फरीद थे। यानी बैतुल मामूर का खतीब था, काबे के ऊपर एक काबा है, वो बैतुल मामूर उसको कहते हैं, वो फरिश्ते सिर्फ तवाफ करते हैं। उस पर तवाफ छोड़ के जिब्राइल को गाँव उधर ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, लेकिन दिल नबी के नज़ारे को रखता ही सोना ए हो गया जंग में लपदा ही। इतनी बार जिब्राइल आए, इसलिए आदम चीज़ कहता कुछ जिब्राइल अमीन करो, कुछ माले के यौम दीन करो, चंगिया ने अर्शे बरी करो, अरबी सरकार दिया गलियां अशरा आजम सानू की दसना है, क्यों साडा दिल पे फसना है, सानू केड़ा काबा दसना है, साडा काबा याद दिया गलियां। फिर मेरा निशा चले गए हज करने के लिए, गए तो वहाँ पे उस वक्त लंगर पकता था मस्जिद नबी शरीफ में, और सारे ज़ाहिरीन जो होते थे उनको लंगर खिलाया जाता सरकारी तौर पे। तो ये अफवाह पूरी के लंगर का जो आटा था, हज़ारों के हिसाब के लिए आटा गुना जाता, उस आटे में कुत्ता आके मुँह डाल गया। परेशानी बात भी तमाम उलमा कहते हैं कुत्ता नीजस से पलीत है, अब इसने मुँह डाल दिया, सारा आटा पलीत हो गया। अब कहते हैं कि सारे आटे को ज़ाया करें, दोबारा इतना आटा इतने एहतमाम के साथ इतने जल्दी बनाना इतने लोगों के लिए मुश्किल है। बड़े परेशान हो गए, कहने लगे एक अजम से आया है, मेर अली उसका नाम है, इल्मी दुनिया में उसका भी कोई मकाम है। ये मेर अली वो है जिसके सैयद होने की सनद खुद रसूलुल्लाह ने। बाकी तो सैयद जो होते हैं ना, वो अपना हसब नसब दिखाते हैं, शजरा नसब दिखाते हैं। मेर अली शाह को हुजूर ने फरमाया, मेर अली तू मेरा पुत्र है, मेरा तू नवासा है, और उठ जा करके उस काने कादियानी के साथ मेरी खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़। सब ने मना किया, अंग्रेज मरवा देंगे, कादियानी मरवा देंगे, मुरीद आपके ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। फरमाया पहाड़ में जाए सब कुछ, लेकिन मुझे मेरे नाना ने कहा है पहला दे मैं दूंगा। मैंने कहा यार सुनना, मुरीद भी भाग जाएंगे, सारे मुझे कत्ल करने मारेंगे, मैं क्या करूँगा अकेला। और मैं पुत्र जो तेरे नानी की इज्जत पे पहरा देता है उसकी पीठ पर मोहम्मद का हाथ पहरा दे के दिखाया दुनिया वालों को। उनको बुलाया गया, आपने फरमाया मुझे वो आटा भी दिखाया जाए। जब आटे के लंगर के आटे के पास ले गए, फरमाया किधर कुत्ते ने मुँह डाला, सामने थोड़ा सा आटा उठा हुआ था, कहा इधर से, फरमाया उंगली का निशान लगा, फरमाया इधर से रोटी आटा निकाल के मेरे निशान ने भी पका लो, बाकी आटा पाक है। तो ये कुरान तो कुत्ता नहीं है, ये तो महबूब के घर का कुत्ता है, गली का कुत्ता है जी। और मौलाना कासिम नानोतवी दारुल देवबंद के पानी गुजरे हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ मरो तो सगे मदीना, फिरो तो सगे मदीना के साथ, मरो तो खाए मदीने के मोरो मार। कहते हैं मेरी
اگر یہ مقدر بھلا یہ مقدر کہاں ہے جی، اگر یہ میرا مقدر ہو جائے کہ میں مدینے کے کتوں میں جا کے پھرتا رہوں اور مر جاؤں تو مدینے کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں، لیکن کہتے ہیں یہ مقدر بہت مشکل سے ملتا ہے۔ تو در اقدس کی حاضری، مدینہ پاک کی حاضری تو آسان بہت نہیں ہے، محبوب خدا کا در اقدس ہے، وہاں پہ حاضری دینا یہ بچہ بھائی ہمارا دوست بھی ہے، بیٹا بھی ہے، والدہ کے ساتھ بھی اللہ کی باقی بھائیوں کو بھی آپ سب کو لے جائیں۔ بڑا دنیا دے سفر کو تھک بھی دے جاتا ہے، آج بھی پر سفر مدینے دار زندگی میں جس وقت بھی کوئی کا ہے مدینہ، مدینہ کون دے جاتا ہے؟ یہ شعر محبت ہے، یہ شعر محبت ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، گزشتہ میں اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اس ماں جو ساتھ تھی اس کی وجہ سے اور محبوب خدا کی اماں جی کے نالین پاک کا صدقہ اللہ کریم جی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ کریم اس حاضری کو مزید حاضریوں کا سبب ہے، اس کے والدین کے لیے بخشش کا سبب ہے۔ یہ مدینہ پاک کی حاضری خدا کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ کیسی حاضری ہوتی ہے۔ عاشق لوگ ہوتے ہیں، غار حرا میں چل رہا تھا تو وہاں ایک انڈین بابا تھا، آگے جا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک نابینا اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جاتا اور شلوار کافی اوپر کی ہوئی تھی، کیونکہ نابینا ہوتا ہے اس کو شلوار کے ساتھ پاؤں ہٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اس کی یہ ٹانگیں پنڈلیاں جو ہے ساری زخمی تھی، پتھر لگ خون رس رہا تھا۔ تو میرے پاس پانی کی زمزم کی بوتل تھی، میں راستے میں روک روک کے پانی پیتا تھا۔ تو میں نے ان کو دیکھا تو ترس آیا تھا، میں نے کہا بزرگوں رک جاؤ ایک منٹ، خود بھی پانی پی لو، یہ حافظ صاحب جو ہے یہ بھی پانی زمزم پی لو۔ تو وہ بابا آگے سے نبینے کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے یہ ملا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رک جاؤ، اسٹے کرو، پانی زمزم بھی پی لو، تھوڑا اسٹے کر لو، پھر چلو۔ تو یقین جانو کہ وہ نابینا جو تھا اس نے اتنے غصے سے گردن پھیری کہ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو شاید مجھے وہ مار بھی دیتا۔ اتنے غصے سے گردن پھیر کے کہنے لگا صدیق اکبر رکا تھا، اس نے پانی پیا تھا، اس نے اسٹے کیا تھا، اس کے کانوں میں مصطفیٰ کریم تھے، جو کیلے پتھر تھے، ننگے پاؤں تھے، پیچھے دشمن کا خوف تھا اور دوڑ کے چل رہا تھا، تو کہتا ہے پانی پی، عاشق ہے تو۔ میری چیخیں نکل گئی، پانی کی بوتل چھوٹ گئی، میں رونے لگا۔ میں نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں جی۔ تو اس لیے دوستو اللہ کریم اس طرح جس کی حاضری بار بار نصیب دل تو نہیں کرتا کہ اس شعر مقدس، کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا اس کی فضا جو ہے نا، جہاں فضا میں آلودگیاں ہوتی ہیں، حضور فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی فضا بھی پاک ہے اور دنیا کی جہاں کی مٹی جو ہے وہ کھانی حرام ہے، لیکن مدینہ طیبہ کی مٹی میں اللہ کی شفا ہے۔ یہ شعر محبت ہے، دجال ساری پوری ہوئی زمین پہ پھیل جائے گا، لیکن بیت اللہ شریف حضور کی جائے ولادت ہے اور مدینہ شریف حضور کا مسکن ہے۔ ان دو جگہوں پہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے اللہ حفاظت کے لیے کھڑے کر دے گا۔ یہ اس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور بھی رشید احمد گنگوئی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی VIP مہمان آتا، خاص مہمان آتا، جگری آ رہا تھا، تو اپنا صندوق کھول کے مٹی نکال کے کہتے اس کو پھانک لے۔ وہ کہتا حضور مٹی تو حرام ہے کھانی۔ کہا تجھے کیا پتا ہے، چلیا یہ مٹی تو پتا ہے میرے محبوب کے قدموں کو چھو کے آئی ہے، یہ تو شعر مصطفیٰ کی مٹی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال مسجد نبوی شریف میں حدیث پڑھاتے رہے، ایک حج کیا۔ کسی نے کہا آپ تو سرکاری خرچے پہ ہر حج کر سکتے، 40 سال الحاج بن جاتے۔ فرمایا ایک حج فرض تھا وہ کر لیا ہے، جب بھی حج کا دل میں خیال آتا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو مدینے میں مرے گا وہ محمد کے ذمہ ہے۔ میرے خیال آتا ہے حج کا، جب سفر باندھتا ہوں تو پھر دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ مدینے کی حدود سے باہر مر گیا تو پھر کیا ہوگا، مدینے کے اندر مر چھوڑ حج فرض کر لیا ہے جی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقاعدہ لالچ دی ہے ہمیں، حضور نے لالچ دی کے بلایا ہے، فرمایا جس نے حج کیا اور میرے پاس آیا فقط جفانی، اس نے ظلم کیا، اور فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی،
جس نے میرے قبر شریف کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. قلب محمد اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. مجھے ایک شخص کہنے لگا اب حضور تو بازار دنیا میں چلے گئے ہیں جی، ہمارے لیے نہیں گئے ان کے لیے. ہمیں تو قرآن حدیث یہ بتاتی ہے اللہ کا محبوب زندہ ہے. اللہ تعالیٰ جب جہاں چاہے ان کو بھیج بھی سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے اللہ تو وہاں روزہ اطہر میں سارے پردے ہٹا کے دنیا ختم کر کے حضور کو دکھا سکتا ہے. اس میں بڑی حدیث میرے پاس موجود ہے، وقت نہیں ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی کس طرح حضور کے تشریف لے جانے کے بعد 1400 ساڑھے 1400 سال کا قیامت آئے گی. حضور کو کیا پتا ہوگا کون آیا کون نہیں آیا. میں نے کہا حدیث کو مانتا ہے، کہتا ہے. میں نے کہا حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے نا، نان نبی تھے کہ اس کے پاس سورسز آف نالج نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جو بھی اس کو چوما جس نے اور محبت سے اور ایمان کی حالت سے چوما، منافق کے نہیں، ایمان کی حالت سے کیسے چوما جیسے فاروق اعظم نے چوما. حجر اسود کے پاس کے کہنے کالے پتھر تجھے میں اس لیے چوم گیا کہ تو جنت سے لایا گیا، یا تجھے سارے حاجی بوسہ دیتے ہیں، یا تو ایک رکن ہے. فرمایا نہیں، میں تجھے اس لیے چومنے آیا ہوں کہ تیرے کالے ماتھے پہ میرے محبوب کے سونے گلے پس کی پتیوں کے نام لگے. اس کنسیپٹ کے ساتھ کوئی چومتا ہے تو حجر اسود کل قیامت کے دن اللہ اس کو آنکھیں بھی دے گا اور اس کو اللہ زبان بھی دے گا، اور وہ حجر اسود جو ہے وہ حشر کی صفوں میں تلاش کر کے چومنے والوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اور میں نے کہا جس پتھر کو میرے نبی کے لب لگ جائے وہ حشر کی صفوں میں تلاش کر کے اسے کیا پتا ہے کس کس نے چوما ہے، لیکن وہ نکال کے لے جائے گا. تو محبوب خدا کی شان تو میرا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ رہے، بس چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا رشتہ اپنے نبی سے جوڑنے کی ہمیں توفیق. یہ سیاسیوں کے رشتے جو ہے کچھ بھی نہیں، یہ تمہارے مر جاؤ جنازے پہ بھی نہیں آئیں گے بے وضو آئیں گے جی، لیکن حضور سے رشتہ قائم کرو. قبر میں بھی حضور آئیں گے. ماں بھی قبر کو، ماں کو بھی کہو نا بڑا اچھا لگتا تھا بیٹا ایک رات قبر میں لیٹ جا، کہے گی پاگل ہے جی، لیکن حضور قبر میں بھی آئیں گے. حشر میں سوا نیزے پہ سورج چاندی زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت حضور لواء الحمد بیدیہ الی یوم القیامہ ہم کا جھنڈا لے کے آ کر سایہ کریں گے. پھر جس وقت میزان پہ کھڑا کر دیا جائے گا، ماں سے بیٹا کہے گا اماں جی ایک نیکی دے دو. سیاسیوں کی دور کی بات ہے، ماں سے اماں جی ایک نیکی دے دو، مجھے ایک نیکی کام ہے جنت میں چلو بیٹے. ماں کہے گی نہیں پتر ہٹ جا، تو مجھے خود نیکی ضرورت ہے. حضور فرمائے گی ادھر آ، ادھر آ میرے پاس آ. بیٹھ جاؤ یار کیا بات ہے جی، میں تو حضور کی بات کر رہا ہوں. اگر دل بھر گیا تو ختم کر دو. میں حدیث میں اور آخری حدیث میں مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب حضور کی بات ہو رہی ہے پھر اپنے معاملات کی طرف چل پڑے، کیونکہ یہ عشق نہیں ہے، یہ چوری والا مجنون ہے. حضور کا عشق جو ہے نا، حضور کی جب بات چھڑ جائے تو صحابہ کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب پتھر پڑے پرندہ محسوس نہیں کر سکتا، سب پتھر پڑے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہمیں وہ عشق نصیب آمین. دیکھی کم ہے، ماں نہیں دے گی، سیاسی لیڈر تو دور کی بات ہے. حضور اپنے جیب مبارک سے رکھ کے بیٹھا، وہ صراط پہ گزرے گا، کوئی بھی کاندھا نہیں دے گا. ہر کوئی پریشان کام رہا ہوگا کہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک کے نیچے جہنم ہے، لیکن حضور سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور جب آپ کی امت آئے گی آپ فرمائیں گے رب صلی امتی رب صلی. فرماتے ہیں کہ رضا آپ ان سے وج کرتے گزری، وج کرتے کودنے کو. آپ مجھے بتائیں عقل مانتی ہے اس بات کو کہ تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، نیچے جہنم ہو، اس کے اوپر کو بندہ وج کر سکتا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا آپ ان سے وج کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو صراط پاس کیا تو
حشر کی پیاس، پھر پلسرات کی گرمی اور خوف اور پیاس، زبانیں لٹک کر ایسے باہر نکل کر لکڑ کی طرح، حضور فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، آؤ میرے حوض کوثر سے، یہ دودھ سے زیادہ میٹھا، سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور تو جو ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا میرے حوض کوثر کا جام پی لو۔ 7 سمندر اگر حشر والوں کو پلائے جائیں تو وہ پیاس نہیں بجھے گی، میرے کریم آقا کا ایک جام کوثر مولا علی شیر خدا پلائیں گے، ساری پیاسیں بجھ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر موڑ پہ حضور کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، حضور کام آئیں گے۔ اور پھر آخر میں جس وقت ساری امتیں حشر کے میدان میں اکٹھی ہوں گی نا، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابا جی آپ ہمارے ابا ہیں، اللہ نے دست قدرت سے بنایا، اللہ نے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، اپنی روح پھونکی، ذرا مہربانی کرو اللہ سے دعا کرو یہ دن ختم ہو جائے۔ آپ فرمائیں گے نہیں، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے خود ڈر لگ رہا ہے۔ ہر نبی کہے گا کسی اور کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ سامنے لکھو، ساری دنیا کھڑی ہے، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے جی۔ وہ دیکھو سامنے مقام محمود پہ ممبر لگا ہوا ہے، ایک ہستی بیٹھی، باقی ساری دنیا کھڑی ہے، نبی کھڑے ہیں، ولی کھڑے ہیں، صحابی کھڑے ہیں، پیر فقیر سب کھڑے ہیں، ایک بیٹھی ہوئی ہستی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب ساری امتیں آگے حضور کی امت، پیچھے پیچھے ساری امتیں دوڑے گی حضور کی طرف، تو میرے کریم آقا کھڑے ہو جائیں گے، ایسے ہاتھ کھول دیں گے اور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں تمہارے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہاں سے کہاں بھی، خلق کہاں سے کہاں تیرے لیے، یا رسول اللہ یہ بے خبری میں کہاں پھر رہی تھی خلق۔ ہاں جی، حضور کہیں گے آؤ میں تمہارے لیے ہوں، اور گھارس بن جائے گی۔ اس اشد بتاؤ نا، ایک نیکی ماں نہ دے، اسے کوئی سینے سے لگا لے اور کہے میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا، کیا اشر ہوگا نیازی؟ اس وقت پھر حضور ممبر سے اتر کے سر سجدے میں رکھیں گے، صحیح بخاری ہے، حضور سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سونے محبوبہ سر سجدے سے اٹھاؤ، بڑے سجدے کیے دنیا میں تم نے، آج سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، سال تو ہوتا، آج مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، وہ شفاعت و شفا، آج شفاعت کرو تمہارے لیے، آپ شفاعت ہے، جس کی شفاعت کرو گے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔